رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر پڑھائی۔ جب پلٹے تو خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مکمل آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2300۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس سے غیر متعلق ہوں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2318۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، سب سے بہتر گواہ وہ ہے جو گواہی طلب کیے جانے سے پہلے اپنی گواہی کا فریضہ ادا کر دے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2297۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیانت کرنے والے مرد اور عورت کی گواہی درست اور مقبول نہیں ہے، اور نہ ان مردوں اور عورتوں کی گواہی مقبول ہے جن پر حد نافذ ہو چکی ہے، نہ اپنے بھائی سے دشمنی رکھنے والے کی گواہی مقبول ہے، نہ اس آدمی کی جس کی ایک بار جھوٹی گواہی آزمائی جا چکی ہو، نہ اس شخص کی گواہی جو کسی کی زیر کفالت ہو اور اس کفیل خاندان کے حق میں جیسے مزدور وغیرہ، اور نہ شخص کی جو ولا یا رشتہ داری کی نسبت میں متہم ہو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2298۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، لوگو، جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: تو بتوں کی گندگی سے بچے رہو، ان کی پرستش نہ کرو اور جھوٹ بولنے سے بچے رہو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2299۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، سب سے اچھے لوگ میرے زمانے کے ہیں، یعنی صحابہ، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی تابعین، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی اتباع تابعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو موٹا ہونا چاہیں گے، موٹاپا پسند کریں گے، اور گواہی طلب کیے جانے سے پہلے گواہی دیں گے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2302۔